بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم بچوں، بیٹا کیسے ہو آپ؟ امید ہے اللہ تعالیٰ کے فضل و کرم سے آپ خیریت سے ہوں گے۔ جی بیٹا ہم پڑھ رہے ہیں سبق نمبر 9 گل صنوبر کی کہانی۔ جی بیٹا کل ہم نے نصف لیسن پڑھا تھا اور مشکل الفاظ کے معنی کیے تھے۔ اس میں ہم نے پڑھا تھا کہ محسن پور کے وسیع میدانوں میں بلوچوں نے اپنی بستی بنا رکھی تھی۔ محسن پور کے آس پاس کے علاقوں میں تعاون کی وبا پھیلی تو بیٹا ساری بستی دیکھتے ہی دیکھتے موت کا شکار ہو گئی۔ بس ایک جھوپڑی ایسی تھی جس کے 2 ننھے مکینوں کو اللہ نے اپنی حفظ و ایمان میں رکھا۔ ایک 12-13 برس کی بچی جس کا نام صنوبر تھا اور دوسرا اس کا چھوٹا بھائی گل۔ اس سناٹے کے عالم میں دونوں معصوم سہمے ہوئے بیٹھے تھے کہ گل نے حسد بھری نظروں سے بہن کی طرف دیکھا اور اپنے پیٹ پر ہاتھ رکھ دیا۔ صنوبر سمجھ گئی گل بھوکا ہے۔ اس نے سہارا دے کر اسے اٹھایا اور اس کی انگلی پکڑ کر قریب کی بستی کی طرف چل پڑی۔ اس نے دل میں ہمت اور قدموں میں طاقت پیدا کر دی۔ آخر ایک وہ پختہ حویلی کے سامنے آ کر رکے۔ دروازہ کھلا تھا، گھر کے اندر داخل ہو گئے۔ مسہری پر ایک خاتون بیٹھی تھی، 3-4 بچے ان کے مسہری کے ارد گرد بیٹھے شاید کسی کھیل میں مگن تھے۔ صنوبر نے اس خاتون سے کہا کہ بیگم صاحبہ میرا بھائی بہت بھوکا ہے، اس کے لیے کھانے کا انتظام کر دیں تو آپ کی بہت بڑی عنایت ہوگی۔ خاتون نے صنوبر کی بات سنی تو اس نے کہا کہ میں تم دونوں کو کھانا بھی دوں گی اور رہنے کے لیے بھی جگہ دوں گی، لیکن تم کچھ کام کاج گھر کا کر دیا کرو۔ یہ سن کر صنوبر کو بہت غصہ آیا۔ اس نے کہا کہ ہم غریب ضرور ہیں لیکن ہم خوددار اور غیرت مند ماں باپ کی اولاد ہیں۔ دونوں بہن بھائی پھر اس ویران جھوپڑی میں آ گئے۔ صنوبر نے گل کو سلا دیا اور خود بھی سو گئی۔ کچھ دیر بعد جب اس کی آنکھ کھلی تو دیکھا کہ گل جسے وہ اپنی آغوش میں لے کر لیٹی تھی وہاں نہیں ہے۔ ہوا یوں کہ سخت پیاس کی وجہ سے گل کی آنکھ کھل گئی اور وہ پانی کی تلاش میں جھونپڑی سے باہر نکل گیا۔ پھر اس حویلی کے پاس پہنچ گیا جہاں سے کچھ دیر پہلے وہ اور صنوبر واپس آئے تھے۔ بیگم کے نوکروں نے اسے دیکھا تو اندر لے گئے۔ بیگم کے دل میں صنوبر کی باتیں تیر کی طرح لگی تھی۔ اس نے گل کو دیکھا تو انتقام کی آگ بھڑک اٹھی۔ دل میں سوچا کہ اس مغرور لڑکی کے بھائی کو زندگی بھر غلام نہ رکھا تو میرا نام زہیرہ نہیں۔ جی بیٹا اب آگے پڑھنا شروع کرتے ہیں۔ غرض اس جذبے کے تحت وہ عورت معصوم گل سے غلاموں جیسا سلوک کرنے لگی اور اس خوف سے کہ کہیں صنوبر اپنے بھائی کو تلاش کرتی ہوئی اس کے گھر نہ پہنچ جائے وہ اس حویلی کو چھوڑ کر ایک اور گاؤں میں رہنے لگی اور گل کو اپنے ہمراہ لے گئی۔ ہمراہ کا مطلب بیٹا ہوتا ہے ساتھ۔ گل صبح سے شام تک ان مشکل کاموں میں مشغول رہتا۔ مشغول کا مطلب بیٹا ہوتا ہے مصروف، جو زہیرہ اس کے سپرد کرتی یعنی ذمہ لگاتی۔ وہ کام بھی کرتا اور دن بھر زہیرہ کی بری بھلی باتیں بھی سنتا۔ ایسے موقعوں پر اسے صنوبر کی وہ بات یاد آتی کہ زہیرہ ان دونوں کو غلام بنا کر رکھنا چاہتی ہے۔ گل کو زہیرہ کے ہاں رہتے ہوئے کئی برس گزر گئے۔ وہ کام تو کرتا رہا لیکن دل ہی دل میں آزاد ہونے کے عزم کو بھی پختہ کرتا رہا۔ عزم کا مطلب بیٹا ہوتا ہے ارادہ اور پختہ کا مطلب ہوتا ہے پکا۔ صنوبر کے بارے میں اسے یقین ہو گیا تھا کہ وہ اب زندہ نہیں ہے۔ انسان کا دل بھی عجیب چیز ہے۔ عجیب کا مطلب ہوتا ہے انوکھی۔ یکا کا مطلب بیٹا ہوتا ہے اچانک۔ زہیرہ کا یہ حال ہو گیا کہ اسے صنوبر کی یاد رہ رہ کر ستانے لگی بیٹا تنگ کرنے لگی۔ اب اس کا دل یہ سوچ کر بھر آتا کہ اس نے ایک معصوم بھائی کو اس کی پیاری بہن سے جدا کیا، الگ کیا، صرف انتقام کی آگ ٹھنڈی کرنے کے لیے۔ انتقام کا مطلب بیٹا کیا ہوتا ہے بدلہ۔ وہ اپنے گناہ کا کفارہ ادا کرنے کے لیے بےتاب تھی۔ کفارہ کا مطلب ہوتا ہے بیٹا تاوان اور بےتاب کا مطلب ہوتا ہے بے چین۔ آخر ایک دن ایک تدبیر اس کے ذہن میں آئی۔ اس نے گل کو اپنے پاس بلا کر پیار سے گلے لگایا اور کہا کہ آج سے تم آزاد ہو، جہاں چاہو جا سکتے ہو۔ گل اتنے دن زہیرہ کے ہاں رہتے رہتے وہاں کی ہر چیز سے مانوس ہو گیا تھا۔ مانوس ہونے کا مطلب بیٹا ہوتا ہے کہ اس کی ہر چیز سے جان پہچان ہو گئی تھی، واقفیت ہو گئی تھی۔ آزادی کی زبردست خواہش کے باوجود بے ساختہ کا مطلب بیٹا ہوتا ہے فوراً یا غیر ارادے کے۔ اس کی آنکھوں سے آنسو جاری ہو گئے۔ پھر ذرا ٹھہر کر اس نے کہا بیگم صاحبہ اگر آپ مجھے آزاد نہ کرتی
تو میں نے عزم کر رکھا تھا. عزم کا مطلب بیٹا میں نے ابھی آپ کو بتایا ہے ارادہ کہ ایک نہ ایک دن آزادی حاصل کر کے رہوں گا، لیکن عین ممکن تھا کہ اس کوشش میں آپ کو کوئی نقصان بھی پہنچا دیتا. بہرحال اس وقت شام ہو رہی ہے، مجھے اجازت دیجیے کہ رات یہاں گزار لوں اور صبح ہوتے ہی یہاں سے چلا جاؤں. زہیرہ نے کہا جب تک تمہارا دل چاہے یہاں رہ سکتے ہو. اس کے بعد گل اور زہیرہ اپنے اپنے پلنگوں پر جا کر لیٹے اور تھوڑی دیر میں سو گئے. رات آدھی کے قریب گزر چکی تھی. گل نے اپنے کمرے میں کسی کے قدموں کی آہٹ سنی. آہٹ کا مطلب ہوتا ہے بیٹا آواز. آہٹ سے اس کی آنکھ کھل گئی. ہلکی ہلکی جو روشنی کمرے میں آ رہی تھی اس میں گل نے دیکھا کہ کوئی شخص ہاتھ میں خنجر لیے سامنے کھڑا ہے. یہ منظر دیکھ کر وہ خوفزدہ ہو گیا، ڈر گیا. لیکن ذرا غور سے دیکھا تو صنوبر ہاتھ میں خنجر لیے سامنے کھڑی تھی. اس نے صنوبر کو پہچانا تو دوڑ کر اس کی ٹانگوں سے چمٹ گیا. صنوبر نے خنجر ایک طرف پھینکا اور گل کو سینے سے لگا لیا اور دیر تک اسے پیار کرتی رہی. پھر یکا کا مطلب بیٹا ہوتا ہے اچانک. اس نے گھبرا کر گل کو علیحدہ کرتے ہوئے کہا، گل آج تمہاری غلامی کی آخری رات ہے. میں یہ خنجر لے کر اس لیے یہاں آئی ہوں کہ زہیرہ سے اس کے ظلم کا انتقام لوں، بدلہ لوں اور تمہیں غلامی کی قید سے رہائی دلا دوں. یہ کہہ کر اس نے خنجر ہاتھ میں اٹھایا. گل نے صنوبر کی بات سنی تو اسے اپنی اور زہیرہ کی گفتگو کی ساری تفصیل بتا دی. یعنی گل اور زہیرہ کے درمیان جو بات چیت ہوئی تھی، گفتگو کا مطلب کیا ہوتا ہے بات چیت ہوئی تھی، وہ ساری اس نے صنوبر کو بتا دی. صنوبر یہ سن کر بہت خوش ہوئی کہ زہیرہ نے گل کو آزاد کر دیا ہے. اسے اس بات کی خوشی تھی کہ اس سے زہیرہ کی قتل کرنے کا گناہ سرزد ہونے والا تھا. اللہ تعالیٰ نے اسے محفوظ رکھا. جس کمرے میں گل اور صنوبر باتیں کر رہے تھے اس کے برابر والا کمرہ زہیرہ کا تھا. گل اور صنوبر کی آواز سے اس کی آنکھ کھل گئی. وہ گل کے کمرے میں آئی. آتے ہی اس کی نظر صنوبر کے خنجر پر پڑی. وہ زور سے چیخی. صنوبر نے چیخ کی آواز سنی تو خنجر زمین پر پھینک دیا اور کہا، بیگم صاحبہ آپ پریشان نہ ہوں، میں آپ کو قتل کرنے آئی تھی لیکن گل نے مجھے سب کچھ بتا دیا ہے. ہماری آپ کی دشمنی ختم ہوئی. بس ہمیں یہ اجازت دیجیے کہ رات آپ کے گھر میں بسر کر لیں مین گزار لیں. اس کے بعد تینوں اپنی اپنی جگہ جا کر سو رہے. فجر کی اذان ہو رہی تھی کہ صنوبر کی آنکھ کھلی. اس نے محسوس کیا کہ گھر کے صحن میں بہت سے آدمی جمع ہے. یوں معلوم ہوتا ہے جیسے وہ ایک دوسرے سے گھبرا کر باتیں کر رہے ہوں. ساتھ ساتھ کسی کے رونے کی آواز بھی آ رہی تھی. صنوبر صحن میں پہنچی تو پتہ چلا کہ زہیرہ کے بڑے لڑکے کو سانپ نے کاٹ لیا ہے. زہر کے اثر سے اس کی حالت اور خراب ہوتی جا رہی تھی. زہیرہ اپنے بچے کا سر گود میں لیے بیٹھی تھی. اس کی آنکھوں سے آنسو جاری تھے اور دعا کر رہی تھی کہ یا اللہ میرے بچے کو موت سے بچا لے. صنوبر نے یہ سب کچھ دیکھا تو وہ بھاگ کر گھر سے باہر نکل گئی. اسے معلوم تھا کہ اس علاقے میں ایک پودا ایسا ہے کہ اس کا ارک کا مطلب بیٹا ہوتا ہے رس. مارگزیدہ کہتے ہیں سانپ کے ڈسے ہوئے کو کے منہ میں ٹپکایا جائے تو زہر کا اثر ظاہر ہو جاتا ہے مطلب ختم ہو جاتا ہے. تھوڑی سی تلاش کے بعد وہ پودا مل گیا. وہ تیزی سے اس کی پتیاں توڑ کر لے آئی اور ان کا ارک نچوڑ کر نصیر کے منہ میں ٹپکایا. ارک کے قطرے نصیر کے منہ میں پڑے تو اس نے فوراً آنکھیں کھول دی اور ماں کی طرف دیکھ کر کہا، اماں. زہیرہ نے اپنے لال کے منہ کو چوما اور پھر اٹھ کر صنوبر کو اپنے سینے سے لگا لیا. جی بیٹا آج ہم نے نیکسٹ ہاف لیسن پڑھا ہے اور مشکل الفاظ کے معنی کیے ہیں. یہ بیٹا آپ نے اچھے طریقے سے یاد کرنے ہیں. اللہ حافظ.